بزرگان محترم، آج ہم اپنے گھروں کے اندر نرم نرم بستروں پر، نرم نرم قالین پر فجر کی اذان سننے کے باوجود آج بھی ہماری قوم سو رہی ہے، تو مجھے بتائیے ان کی زندگی کے اندر ان کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ راہ راست پر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ وہ سیدھے راستے کو کہاں جا کر تلاش کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیں گے تو تمہیں صحیح راستہ ملے گا، قرآن مجید پڑھیں گے تو تم کو سیدھا راستہ ملے گا، قرآن مجید پڑھیں گے تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں آئے گی، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک کا کلام ایک بندہ صبح میں دنیا کی طرف جانے سے پہلے، دنیا کی طرف لپکنے سے پہلے، دنیا کی طرف مائل ہونے سے پہلے، کاروبار کو جانے سے پہلے، تجارت کو جانے سے پہلے، دکان کا شٹر کھولنے سے پہلے، اپنے بزنس کا آغاز شروع کرنے سے پہلے، گھروں سے نکلنے سے پہلے کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہم اپنے گھروں سے ہی صحیح یا مسجدوں سے ہی صحیح 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تلاوت کرنے کے بعد ہم اللہ سے یہ کہہ کر نکلتے، اللہ میں نے صبح میں فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، اللہ میں نے اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار بھی کیا ہے، اللہ اس کے بعد میں نے آپ کے کلام پاک کو محبت کی نظر سے دیکھا، اس کے بعد کچھ منٹ، ایک 5 منٹ ہی صحیح، اللہ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ میں نے سورہ دخان کی تلاوت کی، اللہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اللہ میں نے 4 خل کی تلاوت کی، اللہ میں کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر دعائیں مانگ کر میں دنیا کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ قرآن مجید کی برکت سے میرے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائیے، نماز فجر پڑھنے کی بنیاد پر اللہ میں دعائیں کر کر نکل رہا ہوں، اے اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ بزرگان محترم، یا ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا قرآن مجید چھوڑ کر صبح میں 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھ کر دنیا کی طرف مائل ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ ہم دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، مجھے خود راہ راست پر آنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے کلام پاک کو پکڑنا ہوگا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے شروع میں قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ دوسری آیت میں نے سورہ بقرہ کی شروع کی تلاوت کی، سب سے پہلی میں نے یہ آیت کی تلاوت کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن مجید۔ اب اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام سچا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام بابرکت کلام ہے، یہ اللہ کا کلام پاک کلام ہے۔ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی کلام لکھتا ہے تو اس میں شک اور شبہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے،
لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو آدمی صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ کلام پاک کو اگر پڑھ لے، سمجھ لے تو اس کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا کلام پاک ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اور اس سے بڑھ کر میں یہ بات کہوں قرآن مجید کو سمجھ کر، صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک آدمی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، ایک آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت صحیح سے کرنا نہیں آتا، لیکن وہ قرآن مجید کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، قرآن مجید کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، تو فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو چھونا بھی ثواب ہے، ادب کی بنیاد پر اٹھانا بھی ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو دیکھنا، اٹھانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ سب چیزیں ثواب سے خالی نہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، انگریزی کتابیں لکھی گئی ہے، تیلگو کتابیں لکھی گئی ہے، تمل زبان میں کتابیں لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں کو دیکھنے پر کوئی ثواب اور اجر نہیں کہا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، بابرکت کلام ہے، کسی بھی صورت میں یہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی شروع کی ایک آیت تلاوت فرمائی، الف لام میم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ایک آیت ہے، پورا ایک جملہ ہے، پورا ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مومن کے لیے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جائے۔ کتنے حروف پڑھنے پر؟ صرف ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم یہ جو 3 حروف ہیں، تم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے جملے پڑھنے پر اللہ پاک کی طرف سے صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ یہ تینوں حرفوں کو ملائیں گے تو کل 3 حروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے الف لام میم پڑھا تو تمہارے لیے 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں لکھی جائے۔ جملہ دکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے،
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الف لام میم صرف اتنا سا جملہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے، اس مومن کے لیے 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں اس بندے کے لیے لکھی جاتی۔ لیکن یہ قرآن مجید آیا ہوا تھا، ہم اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ قرآن مجید کس لیے آیا تھا، آج ہم نے اس قرآن مجید کو کن چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے، کیا ہمارے لیے یہ بات درست ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے کلام پاک کو اتارا تھا اور کہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہوتا تو ہم اللہ کے کلام پاک کی تلاوت فرما۔ یہ قرآن مجید آیا ہوا تھا، قرآن مجید کی ہم تلاوت کرے اور اس قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہم صحیح راستے پر چل کر زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت میں کلام پاک کس لیے اتارا تھا۔ آج بزرگان محترم قرآن مجید کی تلاوت سے یہ امت کو سو دور ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے آج اس امت کے لوگ محروم ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا آج مجھے اور آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب ہم لوگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، قرآن مجید اٹھانے کے لیے دل تک آج ہمارا نہیں چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے لیے، قرآن مجید کو بوسہ دینے کے لیے، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے مجھے بتائیے بزرگان محترم کتنے لوگوں نے آج اپنے اللہ کے کلام پاک کو روزانہ صبح میں اللہ کے کلام پاک کو دیکھ کر قرآن کی صبح شروع کر رہے؟ آج کتنے لوگوں کی صبح نماز فجر سے ہو رہی ہے؟ بتائیے کہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو نماز فجر پڑھ کر قرآن مجید کی تھوڑی سی ہی صحیح 10 منٹ ہی صحیح یا 5 منٹ ہی صحیح اللہ کے کلام پاک کو دیکھ کر ان کا آغاز جو صبح کا ہوتا ہے وہ فجر کی نماز سے ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، یا قرآن مجید کی تعداد تلاوت کرنے کے ذریعے صبح کا آغاز کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، یا فجر کی نماز چھوڑ کر قرآن مجید کو دیکھے بغیر دنیا کی طرف جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خود اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ ہم نے ہدایت والی کتاب کو چھوڑا، ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں، ہم نے اللہ کے کلام پاک کو پس پش ڈال دیا، غلط راستے پر ہماری زندگی جا رہی ہے۔ ہم نے کلام پاک کو دیکھنا چھوڑ دیا، آج ہماری آنکھیں غلط جگہوں پر، غلط چیزوں پر ہماری آنکھوں کی نظریں پڑ رہی ہے۔ ہم نے ان ہاتھوں سے اللہ کے کلام پاک کو اٹھانا چاہیے تھا، آج پتہ نہیں ہم ان ہاتھوں سے کون کون سی چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے یہ قدم صبح میں اول وقت میں مسجدوں کی طرف چل کر آنا چاہیے تھا۔ بزرگان محترم آج ہم اپنے گھروں کے اندر نرم نرم بستروں پر، نرم نرم قالین پر فجر کی اذان سننے کے باوجود آج بھی ہماری قوم سو رہی ہے، تو مجھے بتائیے ان کی زندگی کے اندر ان کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ راہ راست پر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ وہ سیدھے راستے کو کہاں جا کر تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک بتا رہے ہیں قرآن مجید پڑھیں گے تو تمہیں صحیح راستہ ملے گا، قرآن مجید پڑھیں گے تو تم کو سیدھا راستہ ملے گا، قرآن مجید پڑھیں گے تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں آئے گی، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک کا کلام ایک بندہ صبح میں دنیا کی طرف جانے سے پہلے، دنیا کی طرف لپکنے سے پہلے، دنیا کی
طرف مائل ہونے سے پہلے، کاروبار کو جانے سے پہلے، تجارت کو جانے سے پہلے، دکان کا شٹر کھولنے سے پہلے، اپنے بزنس کا آغاز شروع کرنے سے پہلے، گھروں سے نکلنے سے پہلے کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہم اپنے گھروں سے ہی صحیح یا مسجدوں سے ہی صحیح 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تلاوت کرنے کے بعد ہم اللہ سے یہ کہہ کر نکلتے، اللہ میں نے صبح میں فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، اللہ میں نے اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار بھی کیا ہے، اللہ اس کے بعد میں نے آپ کے کلام پاک کو محبت کی نظر سے دیکھا، اس کے بعد کچھ منٹ، ایک 5 منٹ ہی صحیح، اللہ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ میں نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اللہ میں نے سورہ دخان کی تلاوت کی، اللہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اللہ میں نے 4 خل کی تلاوت کی، اللہ میں کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر یہاں آپ سے دعائیں لے کر، دعائیں مانگ کر میں دنیا کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن مجید کی برکت سے میرے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائیے، نماز فجر پڑھنے کی بنیاد پر اللہ میں دعائیں کر کر نکل رہا ہوں، اے اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ بزرگان محترم، یا ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا قرآن مجید چھوڑ کر صبح میں 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھ کر دنیا کی طرف مائل ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، مجھے خود راہ راست پر آنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے کلام پاک کو پکڑنا ہوگا۔ جب تک کوئی مسلمان اللہ کے کلام پاک سے رشتہ نہیں جوڑتا بزرگان محترم، اس وقت تک ہم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ہفتے میں 1 مرتبہ گشت کر لیا اور لوگوں میں محلوں میں چل پھر کر لوگوں کو دین کی دعوت، ہم نے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا دیا، ہم صحیح راستے پر ہے۔ بزرگان محترم، یہ کھلی ہوئی بات ہے، ظاہری اعتبار سے میں جو اعمال کر رہا ہوں وہ قوم جان سکتی ہے، اندرونی اعتبار سے میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، اندرونی اعتبار سے میرے اندر کیا کیا جرائم ہیں، یہ دل کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، صحیح راستے کی تلاش میں، ہم اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ گزرے ہوئے زمانے میں ایک خلیفہ گزرا ہے، مامون رشید، ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے۔ وہ اپنے دربار کے اندر یعنی اپنے گھر کے اندر مہینے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا 15 دن میں 1 مرتبہ ایک علمی مجلس قائم کرتا تھا۔ جیسا ہفتے میں 1 مرتبہ گشت ہوتا نہیں ہماری مسجدوں کے اندر، ویسا وہ اپنے گھر کے اندر مامون رشید خلیفہ اپنے گھر کے اندر 15 دن 20 دن 1 مہینے میں 1 مرتبہ لوگوں کو جوڑتا ایک علمی مجلس قائم کرتا، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں یہی مسلک کے لوگ آئیں گے، یہی مسلک کے علماء آئیں گے، یہ مسلک کے علماء، یہ مسلک کے عوام نہیں آئیں گے، اس میں کسی طرح کی قید نہیں ہے، بل وہ علمی مجلس قائم کرتا، لوگوں سے کہتا کہ یہاں علمی مجلس قائم ہے، جو اس میں آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو علمی مجلس جب لگتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے اور اس علمی مجلس سے فائدہ اٹھاتے، ہر ایک کو اچھی بات، نئی بات ملتی، ایک نئی چیز ملتی، وہ آتا اس چیز کو لیتا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مامون رشید مجلس کو قائم کیا، بہت سارے لوگوں کی جماعت اس مجلس کے اندر قائم ہے، اس میں سے ایک آدمی آیا ہوا تھا۔ مامون رشید کی نظر اس آدمی کے اوپر پڑی۔ مامون رشید اس آدمی کے اوپر جب نظر اس کی پڑی تو دیکھا کہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، اس کا رہن سہن الگ ہے، تو دیکھا کہ مامون رشید دیکھا اور سوچا کہ یہ آدمی تو الگ نظر آ رہا ہے، اس کا رہنا الگ ہے، اس کا کھانا پینا الگ ہے، اس کے بات کرنے کا مزاج الگ ہے، اس کا طور و طریقہ الگ ہے۔ اب دیکھا کہ مجھے اس سے بات کرنا پڑے گا، کیا یہ مسلمان بھی ہے یا کیا مسلمان نہیں ہے، مجھے تو اس سے ملاقات کرنا پڑے گا۔
चुनांचे मामून रशीद मजलिस में देखता रहा, उसी के ऊपर नजर रखता रहा और इल्मी मुज़ाकरे होते रहे, दूसरे इल्मी मुज़ाकरा करते थे। मामून रशीद जो खलीफा था उस मजलिस के अंदर वो भी बैठकर उस बातों को सुनता और उस मजलिस से फ़ायदा लुत्फ़ अंदोज़ उठाता था। जब मजलिस ख़त्म हुई, जिस आदमी के ऊपर मामून रशीद की नज़र पड़ी हुई थी, जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे, मजलिस ख़त्म होने के बाद वो आदमी उठकर जाने लगा। मामून रशीद ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि पूछिए मामून रशीद, क्या बात है। उसने सबसे पहला जुमला मामून रशीद ने उस आदमी से ये पूछा, क्या तुम यहूदी तो नहीं हो? क्या तुम यहूदी तो नहीं हो? उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं बहुत बड़ा यहूदी हूँ। चुनांचे मामून रशीद जो खलीफा था उसने कहा कि तुम हमारी मजलिस में कैसे आ गए? तुम तो यहूदी हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हमारे इस्लाम को मानने वाले नहीं हो, तो तुम हमारी मजलिस में कैसे आकर बैठ गए? तो मामून रशीद ने जब उस आदमी से पूछा, उस आदमी ने कहा कि मैं आपकी मजलिस में इसलिए आकर बैठता हूँ, आपकी मजलिस से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, आपकी मजलिस से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलती है, इसलिए मैं उन बातों को लेने के लिए, उन बातों को सीखने के लिए, उन बातों को हासिल करने के लिए मैं आपकी मजलिस में आकर बैठ जाता था। और हर वक्त जब भी मैं आता, आपकी इल्मी मजलिस से मुझे एक एक नई बात मिलती और मैं उस बात को लेकर चला जाता। तो उस मामून बिन रशीद ने कहा उस आदमी से, जब तुम यहूदी हो तो तुमको कौन सी चीज़ मुसलमान बनने से रोक रही है? चलो तुम कलीमा पढ़ो, इस्लाम को कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ। कहने लगे कि मैं हरगिज इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा, हरगिज मैं मुसलमान नहीं होऊंगा, हरगिज मैं तुम्हारे इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा, हरगिज मैं तुम्हारे दीन को कबूल नहीं करूंगा। इतनी बात कहकर वो यहूदियों का यहूदी था, वो इतने से अल्फाज, इतने से जुमले कहकर उस मजलिस से चला गया। एक साल के बाद फिर दोबारा मामून रशीद ने मजलिस को कायम किया। वो यहूदी उस मजलिस के अंदर आकर फिर बैठ गया। जाहिर सी बात है कि एक आदमी एक साल पहले जब किसी आदमी से मुलाकात होती है, जब एक साल के बाद जब फिर दोबारा उससे मुलाकात होती है, जाहिर सी बात है कि उसके जिस्म के अंदर भी बढ़ोतरी आ जाएगी, उसके चेहरे के अंदर भी रद्दो बदल आ जाएगा, बात करने का अंदाज अलग होगा, खाने पीने का मिजाज अलग होगा, तौर तरीके अलग होंगे। देखा कि एक साल के बाद जब वो मजलिस कायम होती है, वही यहूदी उसकी मजलिस में आकर बैठ जाता है। हम मामून रशीद परेशान हैं, अब बार बार उसकी तरफ नजर पड़ रही है और ये सोच रहे हैं एक साल पहले यही तो इंसान आया हुआ था, यही यहूदी आया हुआ था, मेरी मजलिस में बैठा हुआ था। अब क्या बात है कि जब मैंने इस्लाम को पेश किया, इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया, अब एक साल के बाद आया हुआ है, ये मुसलमान बनकर आया हुआ है। एक साल के बाद ये मुसलमान बनकर आया हुआ है। इसका जो लिबास था पहले, जब एक साल पहले मेरी मजलिस में था, इसका लिबास इस्लामी लिबास नहीं था। अब एक साल के बाद मेरी मजलिस में आया हुआ है, अब इसका लिबास इस्लामी लिबास है, सफ़ेद लिबास है, सर पर अमामा बांधा हुआ है। हो सकता है कि इस्लाम कबूल कर लिया है, एक साल पहले इसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, एक साल के बाद इस्लाम को कबूल करके मेरी मजलिस में आया हुआ है। चलो जाकर इससे माजरा पूछते हैं। बुजुर्गान मोहतरम मामून रशीद मजलिस खत्म होने के बाद फिर उस यहूदी से मुलाकात करते हैं और उससे पूछते हैं, भाई जब पहले एक साल पहले तुमने मेरी मजलिस में कायम आपने आए थे, मैंने इस्लाम को पेश किया था, आपने इस्लाम को कबूल नहीं किया। अब एक साल के बाद जब फिर दोबारा मेरी मजलिस में आप आए हैं, इस्लाम को कबूल किए हैं, वो क्या बात है, क्या वजह थी, आपने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? आप मुझे थोड़ी सी तफसील बताइए। वो जो यहूदी जो बाद में मुसलमान हो गया था, उसने कहा कि मामून रशीद से जब मैं आपकी मजलिस से यानी इल्मी मजलिस से उठकर जब मैं बाहर निकला तो हक की तलाश में निकला। हर आदमी यही कह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ, मैं
حق والے راستے پر ہوں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کون سا آدمی حق کے راستے پر ہے، کون سا آدمی صحیح راستے پر جا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہودی مامون رشید سے کہنے لگے یہاں سے میں آپ کی مجلس اٹھ کر باہر نکلا، حق کی تلاش میں نکلا، چنانچہ میں اپنے گھر کو گیا۔ گھر کو جانے کے بعد میں نے تورات کو لی۔ تورات ایک کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ تورات کو میں نے لیا اور اس کتاب کو لینے کے بعد اس کے اندر جو آیتیں تھیں میں نے آیتوں کو رد و بدل کر دیا، اوپر کی آیت کو نیچے کر دیا، نیچے کی آیت کو اوپر کر دیا، پورا رد و بدل کر کے میں نے اس کو ایک کتاب کی شکل دے کر، میں نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں تیار کر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ تورات، یہ کتاب کو لے لو، یہ بہت بہترین کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ اچھی کتاب ہے۔ جب میں لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کر کے جب اس کتاب کو پیش کرتا ہوں، لوگ اس کتاب کو تحقیق کیے بغیر اس تورات کو خرید لیتے تھے اور خوشی خوشی مجھے اس کتاب کی قیمت بھی دے دیا کرتے تھے۔ میں نے آگے بڑھتے گیا، کئی کتابیں فروخت ہو گئی تو میں نے سمجھ لیا یہ کتاب والوں کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ مامون رشید سے یہودی نے کہا پھر میں تمہارا گھر کو جاتا ہوں، پھر میں زبور یا انجیل دونوں میں سے کوئی ایک کتاب کو لیتا ہوں، یعنی انجیل سمجھ لیجئے، زبور کا تذکرہ نہیں ہے، انجیل کتاب کو لیتا ہوں۔ پھر میں اس میں سے کچھ آیتوں کو نکالا، رد و بدل کیا، اوپر کی آیتوں کو نیچے کیا، نیچے کی آیتوں کو اوپر کیا، پھر میں نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں کتاب تیار کر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ لوگ اس کتاب کی تحقیق کیے بغیر پیسے دیتے ہیں، کتاب کو خریدتے ہیں، خوشی خوشی اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کتاب والوں کا مذہب بھی صحیح نہیں ہے۔ تورات بیچا، رد و بدل کر کے سمجھ میں آ گیا کہ ان کا مذہب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پھر انجیل میں رد و بدل کر کے انجیل کی کتاب تیار کر کے بازار میں فروخت کیا، لوگ اس کی تحقیق کرے بغیر بھی لے لیے۔ سمجھ لیے کہ ان دونوں کا مذہب اور مسلک غلط ہے۔ چنانچہ وہ یہودی آتے ہیں، فرماتے ہیں، مامون رشید سے، خلیفہ سے کہتے ہیں پھر میں تیسری مرتبہ اپنے گھر کو جاتا ہوں، قرآن مجید اٹھاتا ہوں، قرآن مجید کی آیتوں کو لیتا ہوں، رد و بدل کرتا ہوں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، آگے کے صفحے کی آیت پچھلے صفحے میں داخل کرتا ہوں، پچھلے صفحے کی آیت آگے کے صفحے میں لکھتا ہوں۔ ایسا رد و بدل کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل دے کر پوری کتاب تیار کر کے میں بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہوں اور لوگوں سے یہ کہتا ہوں یہ قرآن مجید ہے، اس کتاب کو لے لو، یہ صحیح کتاب ہے، یہ حق والی کتاب ہے۔ جب میں لوگوں کے سامنے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے بازار میں فروخت کر رہا تھا، لوگ اس قرآن مجید کو لیتے، سب سے پہلے اس کتاب کو لے کر تحقیق کرتے کہ یہ واقعاً قرآن مجید ہے کہ نہیں۔ پہلے کون سی کتاب بھیجی؟ پہلے تورات کو بھیجا، لوگ تحقیق کرے بغیر کتاب کو لے لیے۔ اس کے بعد انجیل کو بیچا، کتاب کی تحقیق کرے بغیر، کھولے بغیر پیسے دے کر خرید لیے۔ لیکن جب قرآن مجید کا مسئلہ آیا، جب وہ بازار میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لوگ اس قرآن مجید کو لیتے ہیں، قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں ارے یہ آیت تو بدلی ہوئی ہے، ارے یہ آیت تو رد و بدل کی ہوئی ہے، اور اس یہودی سے کہتے ارے آپ نے جس کلام کو فروخت کیا ہے، آپ نے جس کلام کو بیچا ہے، اس کتاب کے اندر تو رد و بدل ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر تو تحریف ہوئی ہے، یہ آیت یہاں نہیں ہے، یہ آیت تو یہاں آنا چاہیے تھا، یہ آیت پہلے پارے کی ہے، یہ آیت تو دوسرے پارے کی ہے۔ لوگ مجھے یہ سمجھانے لگے تو اس وقت میں نے سمجھ لیا یہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر عجیب طرح کا نور اللہ پاک داخل فرماتے ہیں۔ بازار کے اندر پہلی کتاب بیچا، لوگ انجان بن کر لے لیے، دوسری کتاب بیچا، انجان بن کر لے لیے۔ جب تیسری مرتبہ قرآن مجید لے کر بازار میں گیا، لوگوں نے تحقیق کی اور کہا کہ یہ قرآن مجید کے اندر آیتیں بدلی ہوئی ہے۔ وہ یہودی آنے لگا، اب مجھے سمجھ میں آیا یہ قرآن والوں کا مذہب صحیح مذہب ہے۔ میں نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔
یہ قرآن مجید کی برکت تھی کہ ایک یہودی عالم اللہ کے کلام پاک کو پڑھنے کی بنیاد پر، سمجھنے کی بنیاد پر اسے اسلام کی دولت سے اللہ پاک نے مالا مال کر دیا۔ بزرگان محترم، یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، یہ تلاوت کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ صرف مرحومین کے لیے قرآن مجید نہیں آیا ہوا ہے، یہ صرف ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید نہیں آیا ہوا ہے۔ کوئی مر گیا تو اس وقت مجھے اور آپ کو قرآن مجید نظر آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اسی وقت مجھے اور آپ کو قرآن مجید نظر آتا ہے، آدمی کسی مصیبت میں گھرا ہوا رہتا ہے اس وقت قرآن مجید یاد آتا ہے، آدمی اپنے گھر کا آغاز کرتا ہے اسی وقت قرآن مجید یاد آتا ہے، دکان کی اوپننگ ہوتی ہے اسی وقت قرآن مجید مجھے اور آپ کو یاد آتا ہے۔ نہیں بزرگان محترم، یہ قرآن مجید آیا ہوا ہے صحیح راستہ بتانے کے لیے، یہ قرآن مجید آیا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کو سمجھے اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ ایک آیت ہی صحیح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب تک کی زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی، توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، استغفار کر لیجئے، اللہ سے یہ کہی کہ اللہ اب تک کی میری جتنے زندگی گزر چکی ہے، غفلت کے جتنے سال گزر چکے ہیں، غفلت میں گزر گئے، آج سے یہ طے کر لیجئے بزرگان محترم، روزانہ ہی صحیح ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ سب کریں گے۔ صرف ایک آیت کی تلاوت کرنا ہے، ایک آیت کے نیچے ایک لائن کا چھوٹا سا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس ترجمے کو سمجھ لیجئے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ ایک آیت پڑھیں گے، ایک ہفتہ آپ کو دقت ہوگی، اس کے بعد آپ آ کر کہیں گے حضرت آپ نے تو صرف ایک آیت کہا تھا، آج مجھے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مزہ آ رہا ہے کہ ایک صفحہ میں پڑھوں تو پھر بھی اس کے باوجود میری طبیعت نہیں تک رہی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آج مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی صبح نیوز پیپر پڑھے بغیر نہیں شروع ہوتی، جن کی صبح دنیا کی خبریں جانے بغیر شروع نہیں ہوتی۔ صبح میں اٹھتے ہیں، ایک تو فجر کی نماز ان کی چھوٹ گئی، دوسرا اشراق کی نماز ان کی چھوٹ گئی، تیسرا اللہ کے احکامات ان کی زندگی سے چھوٹ گئے، اللہ ناراض ہوا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ صبح میں اٹھ کر نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلی کے اندر کون سی خبر آئی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر آج کون سی بل پاس ہوئی ہے، آج فلاں علاقے کے اندر کون سے حالات آئے ہوئے، کون سا علاقہ ڈوب گیا ہے۔ بزرگان محترم، نیوز پیپر پڑھنے پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر نیوز پیپر پڑھنے پر ثواب ہے کہیں، آپ مجھے لا کر کے بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ نیوز پیپر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ نیوز پیپر کی خبریں، یہ دنیا کی خبریں، یہ سب غلط خبریں ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں، بزرگان محترم ایک ایک جملہ میرے اور آپ کے لیے صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، آج سے میں اور آپ روزانہ 5 منٹ ہی صحیح کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے کلام کو دے دیجئے، یہی وہ اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ روزانہ سب تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ کب تلاوت کرنا ہے؟ آپ کے پاس جب وقت ہے آپ اس وقت تلاوت کیجیے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، موقع ہے 5 منٹ تلاوت۔ ارے آج تو فون کا زمانہ، آپ کے فون میں بھی قرآن ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، آپ فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا مسجد سے اٹھا لیجئے یا گھر کے اندر موجود ہے، 5 منٹ 10 منٹ قرآن کے۔ اگر آپ کے پاس فجر میں وقت نہیں ہے، ظہر میں پڑھ لیجئے یا عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت میں آپ روزانہ اللہ کے کلام کو کچھ وقت دیں گے، قرآن مجید سے آپ کی انسیت، آپ کا تعلق، آپ کا گہرا تعلق ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔